اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وفی مقام آخر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاسب حبیب اللہ۔ یہ احادیث کی کتاب میں انما الاعمال بالنیات کو ترجیحی بنیاد پر لکھا گیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت ہو۔ اور دوسری میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ انما القاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا بھی۔ محترم حضرات، میں کسی کی نیت کے اوپر تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سچ تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے اندر ہو۔ وہ بات بتائے، وہ سچی بات ہے، وہ اندر اور باہر سب کچھ وہ اپنے متعلق جانتا ہے۔ دوسروں کے نیت کے متعلق اگر کوئی بات کی جائے گی تو وہ اندازہ ہوتا ہے۔ اندازے ضروری نہیں ہے کہ اندازے سچے ہوں، اندازے سچے نہیں ہوتے، اندازے ہی ہوتے ہیں، سچ نہیں ہوتے، غلط بھی ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان یا ہمارے صاحب اقتدار حضرات، محترم انتظامیہ، جتنے بھی لوگ ہیں، آجر ہے، اجیر ہے، سب کو اللہ کے ہاں جو انعام ملے گا، جو رزلٹ ملے گا، وہ نیت کی بنیاد پر ملے گا۔ میری نیت ٹھیک ہے لیکن کام ٹھیک نہیں ہوا تو ایک بات تو ہوئی، جج نے فیصلہ کیا، فیصلہ غلط تھا، لیکن ایک بات تو یہ ہوئی نا، اس نے نیک نیتی سے کیا، اسے ایک اجر تو مل گیا۔ اسی طرح سے میں نہیں کہتا کہ یہ جو نظام یا سسٹم بنایا جاتا ہے وہ نیت ٹھیک نہیں، بالکل نیت ٹھیک ہوتی ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو خراب بنائے، جان بوجھ کر کوشش کرے۔ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی بات سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اس نظام سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں بنایا۔ یہ ساری باتیں اپنی نظر۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں کہ انتظامی امور کے حوالے سے جو پورے کا پورا سسٹم فلاح ہوتا جا رہا ہے، اس سلسلے میں چند اپنی سفارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں 1978 میں بطور پرائمری اسکول ٹیچر سروس کی ابتدا کی۔ ایم ایڈ میری کوالیفیکیشن ہے، ایم اے اسلامیات۔ تو پی ٹی سی، ایس وی ٹی، مڈل اسکول ہیڈ ماسٹر، 6 سال کالج میں لیکچررشپ، پھر کالج سے واپسی پرنسپل، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈپٹی ڈی او، ممبر بورڈز، مختلف انتظامی امور کی انکوائریاں، ریزالٹس، یہ ساری باتیں 37 سال اس گلستان میں سفر کیا۔ وہ میں اپنے تجربات شیئر کر رہا۔ میری طرف سے تجربہ یہ ہے، ریکمنڈیشن یہ ہے، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 3 4 چیزیں ہیں، اگر ان کو حکومت پنجاب ان کو مضبوطی کے ساتھ گرپ میں لے لے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ تو کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ 90% سے اوپر تو ہر صورت میں ٹھیک ہو جائے گا، کہ بعض امور میں مجبوریاں ہوتی ہیں یا ڈیلے ہو جاتا ہے یا اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہ جو ہے، جتنی ہی درخواستیں جاتی ہیں جس ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہیں، پہلے تو جو ہے وہ سائل کو ڈائری کرانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو اہلکار بیٹھا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے درخواست، وہ کہتا ہے کہ یہ صاحب بہادر جو ایسے مارک کریں گے پھر ہم ڈائری، پہلے ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہر ایک دفتر کا جو اپنا سسٹم ہے، مینجمنٹ ہے، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کو اچھی طرح سے رن کرنا جانتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایپلیکیشن
جو ڈائری ہو گئی ریکارڈ کا حصہ بن گئی، 4 سال تک، 5 سال تک، 10 سال تک اس کی باری نہیں آتی، وہ ڈسپوز آف نہیں ہوتی، وہ پڑی رہتی ہے سرد خانے میں۔ آخر اس کا کیا حل ہے؟ میرے نزدیک تو حل یہ ہے کہ جو چیز ریکارڈ کے اندر درج ہو جاتی ہے اس کی ڈسپوز آف بھی، اس کا حل ہو جانا بھی اس ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر ایک رجسٹر ہوتا ہے ڈائری کا، فوری درخواست اس میں درج ہو جاتی ہے۔ بھائی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپلیکیشن آتی ہیں، آپ اس رجسٹر کے حساب سے وہ علیحدہ ڈسپیچ ڈائری رجسٹر بنائے جائیں، اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اس رجسٹر میں درج ہو، تاکہ ڈسپوز آف کرنے میں بھی آسانی ہو، چیکنگ میں آسانی ہو۔ ڈاک ہے، بڑھ گئی ہے، ڈائری ہے کئی ہزار تک پہنچ گئی ہے، وہ فائل نیچے چلی گئی، اس کا نام و نشان نہیں ہے، وہ سمندر کی تہہ میں ہے، پہاڑ کی جو ہے نا وہ تہہ میں چلی گئی، کہاں چلی گئی۔ ایک جو ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ سے متعلق درخواست ہوتی ہے ڈائری رجسٹر میں اسی ڈپارٹمنٹ میں اس کا درج ہونا چاہیے، اس کی چیکنگ کے لیے، اس کی پڑتال کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کی کتنی درخواستیں تھیں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے، یہ فلاں تاریخ تک اسے ڈسپوز آف کرنا ہے، لیکن نہیں ہوتی۔ وہ فائل ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی آدمی پرسو کر رہا ہو یا جس کے پاس کوئی اختیارات ہوں، جس کی کوئی سفارش ہو، وہ ہوتی ہے، باقی پڑی رہتی ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال میں خود دیتا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر آفس ڈیرہ غازی خان میں میں نے اگست 2018 میں غالباً 6 اگست 7 اگست کو ایک ایپلیکیشن دی تھی کہ یہ فلاں جگہ جو ہے یہ 6 مرلے اسکول کا رقبہ ہے، سرکاری رقبہ ہے، عدالت میں بھی ان لوگوں کو جو قابضین ہیں ان کو جھلایا تھا، رقبہ اسکول کا نکلا، وہ آج تک قابض ہے۔ جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان، جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار، یہ جو پالیسی آئی ہے، سرکاری پالیسی آئی ہے کہ بھئی جو سرکاری زمینیں ہیں یا سرکاری جائیدادیں ہیں یا سرکاری مکانات ہیں، نجائز قابضین سے ویکیٹ کرے گئے۔ اور بھائی میرے 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ فائل آتی جاتی ہے، اب 4 ماہ ہو گئے ہیں۔ باز خان ایک تحصیلدار ہے، جون 2021 سے اب تک وہ اس کی فائل میں پڑی ہوئی ہے، بار بار تقاضا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اچھا آپ کی درخواست فلاں تاریخ کو ہوئی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس سسٹم کا کیا ہوگا؟ صرف وہ ڈاک جو اوپر سے آتی ہے اور جس کی طلب ہوتی ہے بس وہ فوری ڈسپوز کرنی ہے، پبلک کی باتیں پڑی کی پڑی رہے گی۔ یہ میں گلہ نہیں کر رہا، میں ایک پریسی پیش کر، میں مثال پیش، کئی قسم اس طرح سے کئی طرح کی مثالیں موجود ہیں، ساری کئی طرح کی مثالیں۔ یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ پبلک کا کام ہے، یہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں کہ سنگاپور نے کیسے ترقی کی، سنگاپور نے کیسے ترقی کی۔ وہ میں نے ایک اردو ڈائجسٹ میں پڑھا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہر عدلیہ کے اندر ایک اپنا گورنمنٹ سرونٹ بٹھا دیا تھا، تو اس کا کام صرف یہ تھا جو پبلک کی درخواستیں آتی تھیں وہ ان درخواستوں کو ریکارڈ میں رکھتا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بھیج دیتا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو اور سیل کو کہتا کہ فلاں تاریخ تک یہ جواب آپ نے یہاں سے لینا ہے۔ بس وہ کہیں نہیں جاتا، وہ ان کو ای میل کر دیتے، بائی مینول بھیجتے، جس طرح سے ہو کرتے، اس تاریخ کو اس ڈپارٹمنٹ سے اس کا جواب آ جاتا تھا۔ جو کیسز عدلیہ سے متعلق ہوتے تھے وہ ان کو ریفر کرتے کہ عدالت کا معاملہ عدالت میں جائے۔ اس طرح سے عدلیہ کا بوجھ بھی کم ہو گیا، پبلک کی فنکشن جو ہے وہ بھی آسان ہو گئی ان کے لیے۔ پھر میں نے ایک جاپان کا نظام پڑھا، وہاں جو بلدیہ ہے
وہاں بلدیہ میں جانا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے بلدیہ میں جانا ہے، وہاں اپلیکیشن دینی ہے، وہ اپلیکیشن کمپیوٹر میں ان کرے گا، اس کے بعد رسید آئے گی کہ بل آئے گا، یہ اتنے پیسے جمع کراؤ، وہ پیسے جمع کراتا ہے بینک میں، پھر وہ کمپیوٹر میں وہ بل پیمنٹ دے دیا جاتا ہے، رسید، پھر اس کے بعد کمپیوٹر کہتا ہے فلاں تاریخ ہے، وہ فلاں ڈپارٹمنٹ چلے گیا، وہ اس بات کا باؤنڈ ہے، اس تاریخ کو اس نے اس کا جواب دینا ہے، کمپلینس دینی ہے۔ خدارا اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کا سسٹم سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا، جتنے دفاتر ہیں، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ٹائپسٹ مشینیں جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں چلے گئی ہیں، یا یوں سمجھیں وہ کسی گمنام زندگی میں جیل کاٹ رہی ہے، ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر نہیں جانتے، حکومت توجہ نہیں دیتی، جس دفاتر میں جائیں ایک دو آدمی سارا دن وہ کام کر رہے ہیں، باقی حاضری لگائے وہ چلے۔ تو اگر آپ ان کو بھی کمپیوٹر کی ٹریننگ دے دیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا جو اس کی جو سیکشن ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، فیلڈ ہوتا ہے، ان کو ایک کمپیوٹر دے دیں، تو سموتھلی یہ سارا کام ہو جائے گا۔ پھر ان کو کنیکٹ بھی کر دیں دفاتر کے اندر، کہ ایک جگہ کے جو ہے نا وہ اس کی جو میجر ہو فائل وغیرہ جو ہے وہاں یہ سارا ریکارڈ بھی جمع ہوتا رہے۔ میرے بھائی، صورتحال تو یہ ہے کہ عوام رل رہی ہے، پبلک جاتی ہے، دفاتر میں جاتی ہے، بار بار چکر لگاتی ہے، وہ فائل آگے نہیں چلتی۔ جناب عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دیر گاہ سلامت رکھے، جناب سردار عثمان احمد خان بلدار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، مزید ترقی دے، کہ جو آپ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، تو اگر ان اصلاحات کو بھی تھوڑا سا ریویو کر لیں، یہ میری ایک سجیشن ہے، رائے ہے، حتمی تو نہیں ہے نا، بہت سارے ذہین فتین لوگ موجود ہیں، تو اس پیٹرن کو اگر درست کر کے عوام کی سہولت کا کام کر دیں، تو القاسب و حبیب اللہ، محنتی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، دفاتر کا کام بہتر ہو جائے گا، پبلک کا کام بہتر ہو جائے گا، یہ مقدمات کم ہو جائیں گے، اور ریونیو بڑھے گا، اور اس کے بعد معیشت جو ہے وہ ترقی کرے گی، اور پریشانیاں ختم ہوں گی، سٹریس ختم ہوں گی، خاندان قبائل کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو میں جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بلدار کی وساطت سے جناب وزیر اعظم عمران خان کو، انہوں نے ٹھیک ہے ایک پورٹل سٹیزن بنایا ہے، اس کا بھی بنایا، اس کا بھی بنایا، کمپلینٹ وہاں کر دو، وہاں سے یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، بالکل ایکشن ہوتا ہے، لیکن کیا یہ 70% آبادی جو ہے، کیا یہ پورٹل سٹیزن کو اپلائی کرنا جانتی ہے، یا ان کے پاس وہ سہولت موجود ہے؟ وہ تو پرانے ڈگر کے اوپر زمینوں کے مسائل ہیں، جائیداد کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، وہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 ڈیرہ غازی خان، یہ ڈکلیئرڈ ہوا تھا نا، یہ خود ڈکلیئرڈ حکومت پنجاب نے کیا تھا، بہت سارے ہائی اسکولوں کو جو ہے سینٹر آف ایکسیلنس، یہ مرج نہیں ہوئے تھے، ڈکلیئر ہوتا، اب وہ ڈکلیریشن ختم ہو گئی، اب سینٹر آف ایکسیلنس والے کہتے ہیں یہ جائیداد ہماری ہے، یہ کمرے ہمارے ہیں، بھائی زمین میں ان کا تو ایک مرلہ بھی نہیں ہے، وہاں دیواریں دلائی جا رہی ہیں، وہاں ان کو پارٹیشن کی جا رہی ہے، ان کو رقبہ دیا جا رہا ہے جن کا ایک مرلہ بھی نہیں ہے ملکیت، اور وہ بڑا ادارہ، اتنا بڑا ادارہ، 100 سالہ تاریخ والا ادارہ، جس نے سردار لطیف خان کھوسہ گورنر پنجاب پیدا کیا، طارق سلیم ڈوگر IG پنجاب پیدا کیا، ممتاز مفتی پیدا کیے، شیخ ریاض حسین چیف جسٹس پیدا کیا، یہ وہ ادارہ جس نے چیف جسٹس آصف جناب سردار آصف سعید خان کھوسہ پیدا کیا، چیف سیکرٹری اپنا جناب ناصر محمود خان کھوسہ، DIG اپنا FIA کے اندر ڈائریکٹر جنرل جو ہے طارق خان کھوسہ وغیرہ، تو یہ بہت سارے نام ہیں اس کے طریق کے اندر۔ اداروں کو مہربانی کر کے چلنے دیں، جو سرمایہ دار ہیں، پیسے دار ہیں، کوئی ہیں، وہ اپنے ادارے علیحدہ بنائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سرکاری ادارے جو عوام کے ادارے ہیں، غریبوں کے ادارے ہیں، ان کے اوپر قبضہ نہ کریں،
قبضہ نہ کریں. زنانہ ادارہ جو بڑا ادارہ ہے اس کے اوپر قبضہ ہے, سینٹرل مال اسکول ہے, بوائز ہائی اسکول میں. جب آپ ایکٹ کو پڑھیں, 2000 ایکٹ کو پڑھیں, اس کے اندر ایکٹ کے اندر واضح لکھا گیا ہے کہ انڈر پریویلیج یہ ادارے سینٹرل وہاں قائم کریں گے. اسٹگما سوسائٹی جو انڈر پریویلیج ایریاز ہوں گے, جو محروم ہوں گے, کیا یہ میٹرو پولیشن کارپوریشن کا جو علاقہ ہے یہ محروم ہے؟ یہ تو بھارتی ہے محروم ہے, مبارکی ہے محروم ہے, خربزار ہے محروم ہے. ایکٹ کی تو وفاداری کی جائے. لاہور والوں کو تو فوراً انہوں نے ادارے واپس کر دی گئے. تو غریب علاقہ ہے, غریب ہے, چھوٹے مڈل کلاس کے بچے پڑھتے ہیں. مہربانی کر کے ان حالات کے اوپر میری دست پستہ گزارش ہے, اور نہایت معذرت کے ساتھ, یہ مقصد میرا صرف انفارمیشن دینا ہے, سجیشن دینا ہے. باقی یہ صاحب اقتدار کی مرضی ہے. ذہین فتین لوگ موجود ہیں, بہت بڑے قابل لوگ موجود ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, تو اس پیٹرن کے اوپر وہ مزید درستگی کر سکتے ہیں یا اس کی ترمیم کر سکتے ہیں. میرا کام تھا صرف اور صرف ان باتوں پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.